اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کر۔ اب کون سا بندہ شیطان کی عبادت کرتا؟ کیونکہ شیطان سے ہر ایک بندہ نفرت کرتا۔ شیطان کی ظاہری تو سارے بندے ان کے انکاری ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ جب تک ہم عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ کے اس حکم کو، اس فرمان کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو عبادت کے دو قسم ہیں، ایک ہے ظاہری جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری قسم۔ دوسرا ہے مخفی، اندر کا۔ تیرے ظاہری عبادت کتنی بھی صحیح ہو، تیرے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کتنے بھی صحیح ہو، لیکن تیری اندر والی عبادت غیر سے ہے تو تیرے ظاہری عمل جو ہے نا سارے برباد ہو جائیں گے، وہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج کیا، زکوٰۃ دے رہا تھا، روزے رکھتا تھا، ہر بات کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کی جو مخفی عبادت تھی، جو باطنی عبادت تھی، وہ غیر کے لیے تھی، وہ اللہ کے لیے نہیں تھی۔ وہ محفل غیر میں بیٹھتا تھا، بے حیائی کے محفل میں بیٹھتا تھا، بڑے بندوں کے محفل میں بیٹھتا تھا، وہ بڑی بڑی ساز سے کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعائیں مانگی، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروایا اور اس کو اپنا پہچان مبارک دے دیا، لیکن اللہ نے ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کی اندر والی عبادت وہ غیر سے تھی۔ تو جب تک ہماری اندر والی عبادت صحیح نہیں ہوگی نا تو ہماری ساری کی ساری عبادتیں خراب ہو جائیں گی، بیکار ہو جائے گی، اور اللہ کو ہمارے ظاہری عبادت کی پرواہ بھی نہیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ساتھ تھا، وہ بڑا دشمنوں کو تیزی سے مار رہا تھا، بڑا تیزی سے لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ بڑا شان والا، رتبے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے جہنمی بتا دکھاؤں، یہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، میرے جو میں بتاتا ہوں وہ بات کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا، صحابہ کرام پریشان ہیں، ان کو بتاؤ اس کی مخفی جو عبادت ہے، جو باطنی عبادت ہے وہ غیر کے لیے، اس کے اندر میں اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کی ظاہری ساری کی ساری عبادت اتنے کر دو کہ جہاد میں لڑنا، دشمنوں کو مارنا، سارا کا سارا اللہ نے ریجیکٹ کر اور اس کو جہنم میں ڈال۔ تو جب تک ہماری اندر کی عبادت جو ہے صحیح نہیں ہوگی تو اندر کی عبادت کیا ہے؟ جیسے امام باقر یا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من سقا الا ناطقا فقد عبدہ وان کان ناطقا ان اللہ فقد عبد اللہ وان کان ناطقا ان ابلیس فقد عبد ابلیس۔ اپنے دل کو اگر جو بات بولتا ہے ان کے طرف اس نے جھکایا، اپنی دل اس کے طرف متوجہ کیا، جو کسی طرف بلا رہا ہے تو یہ اس کے طرف، یہ اس کی عبادت میں ہے، یعنی یہ شیطان کی عبادت ہے، اس بندے کی عبادت ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ کیوں کہ اگر وہ بندہ اس کی دل کو اللہ کے طرف متوجہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اگر وہ غیر کے طرف متوجہ کر رہا ہے تو وہ غیر کی عبادت ہے، وہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ ایسے کر مجتہدین نے لکھا ہے کہ اندر کی عبادت کے 3 نمونے ہیں۔ ایک محبت، کیونکہ محبت بھی دل سے ہوتی ہے، چاہت دل کی ہوتی ہے، جس سے بھی چاہت ہوتی ہے اس کے بدلہ پیچھے ہوتی ہے۔ دوسرا خوف، اور خوف ڈر وہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ تیسری امید،
اور امید بھی اندر میں ہوتی ہے. یہ تینیں چیزیں جو ہے نا اللہ سے ہونی چاہیے. جب تک تمہاری یہ تینوں چیزیں اللہ سے نہیں ہوگی، یہ غیر سے ہوگی، تو تیری ساری کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی. تیری محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اور تیری امیدیں بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اور تیرا خوف بھی اللہ سے ہونا چاہیے. اگر بندوں سے ہونا چاہیے بھی وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ونہى للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، نفرت کی، دیا، روکا، یہ سارا سسٹم اللہ کے لیے کیا، اللہ کے رضا کے لیے کیا، تحقیق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. تو اس کی مخفی چیز مکمل ہو گئی تو اس کی ظاہری ہر عبادت کامیاب ہو گئی، اور یہ کامیاب ہو گیا، یہ بندہ جنتی بن جائے گا جس کا اندر سے ہی ہو. جب تک تیرے اندر میں محبت نہیں آئے گی تو تو شیطان کی بات، کیونکہ تجھے عبادت اللہ کی مزہ نہیں دے گی. تیرے سامنے قرآن پڑھا جائے گا، مزہ نہیں آئے گا. اللہ کی بات کی جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. قرآن کی بات کی جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. تو ادھر کو ادھر ہو جائے، تیری دل ادھر ہو جائے گی، تیری دل بے قرار ہو جائے گی. اللہ کی باتوں سے تجھے ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا، تو اٹھ کے چلا جائے گا، یا تو اس محفل میں آئے گا ہی. کیونکہ تیرے اندر کی عبادت غیر سے ہے، تیری اندر کی عبادت شیطان سے. اب تیرے سامنے جھوٹ کی باتیں بولی جائے گی تو تو بیٹھا رہے گا، کتنا بھی ٹائم ہوگا. ناچ گانے کی بات ہوگی، بیٹھا رہے گا، سارا دن بیٹھا رہے گا. فلم کی بات ہوگی، سارا دن بیٹھا ہو رہے گا. بے حیائی کی بات ہوگی، سارا دن بیٹھا رہے گا. جھوٹے قصے کہانیاں تیرے سامنے پیش کی جائے گی، سارا دن صبح ہو جائے گا، بیٹھا رہے گا. کیونکہ تیرا مخفی اندر جو ہے نا وہ اللہ سے نہیں ہے. تیری اندر کی چیز اللہ سے نہیں ہے، وہ غیر سے. تیری محبت غیر سے ہے، تجھے خوف بھی غیر سے ہے، تیری امیدیں بھی غیر سے ہیں. تو تیری ظاہر کی ساری عبادت ہے وہ بیکار ہو جائے گی. تیری نماز، روزو، حج، زکات، تو کتنا بھی کر، کتنی بھی عبادت کر، اللہ کو تیرے عبادت کی پرواہ نہیں ہے جب تک تیرے اندر کی چیز صحیح نہیں ہو جائے. تو یہ دو قسم ہے عبادت. ایک مخفی جس کو باطنی کہا جاتا ہے، دوسرا ظاہری جو ظاہر ہے. تو جب تک ہم اپنے اندر کو سنواریں گے نہیں، ہمارے اندر کی عبادت صحیح نہیں ہوگی، ہماری اندر سے محبت، یہ تو بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے، 8 چیزیں گنائیے، ان سے زیادہ اگر غیر سے محبت کی تو ہم تجھے کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے. لوگوں میں ایسے ہیں جو غیروں سے محبت کرتا ہے اللہ کے مد مقابل. تو ہم خود کو سنوارنے کی کوشش کریں، پہلے عبادت کو سمجھیں کہ شیطان کی عبادت کیسے ہے، رحمان کی عبادت کیسے ہے.